السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ قلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قلم مکی، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قلم کی قسم اور اس کی قسم جو وہ لکھتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ تمام جو الہامی کتابیں ہیں وہ ساری لکھی گئی، باقی علوم بھی اسی کے ساتھ ہی لکھے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو یہ شرف بھی بخشا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور کتنی چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں؟ جنت عدن کو اور عرش کو، یعنی 4 چیزیں ہیں، 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہیں: عرش، قلم، آدم اور جنت عدن۔ اور پھر باقی مخلوق سے کہا کن، ہو جا، تو وہ سب بن گئی۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ وہ دیکھو اسپیکر نہیں چل رہا۔ پھر اسے دنیا کو اور دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل اور معمول کو، نیکی بدی اور خشک اور تر کو لکھا، اور سب چیزوں کو اپنے پاس ذکر میں شمار کر لیا، یعنی لوح محفوظ میں رکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ علم سابق ہے، یعنی پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا۔ اور یہاں لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ پہلے سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں جس مخلوق کو پیدا کروں گا، اسے کچھ بھی اختیار اور ارادہ دوں گا تو وہ کیا کیا کرے گی۔ اور پھر مختلف چیزیں جو پیدا کی گئی ہیں، یعنی مختلف ان کے کریشن کے مختلف فنکشن ہیں۔ پھر اسی طرح انسان کا نامہ اعمال بھی لکھا جا چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان خطا کرنے والے یا گناہ گار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے۔ یہ جو کرامن کاتبین ہیں، یہ بھی قلم سے ہی لکھتے ہیں۔ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے انسان تو وہ قلم کو روک کر رکھتے ہیں کہ شاید کہ یہ توبہ کر لے۔ پھر اگر وہ شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ لے، استغفار کر لے، تو وہ قلم رکھ دیا جاتا ہے، ورنہ ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح قلم نے ایک مرتبہ سجدہ بھی کیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ نجم لکھی گئی۔ جب آپ سجدے والی آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، اور دوات اور قلم نے بھی سجدہ کیا، یعنی وہ بھی سارے جھک گئے۔ آپ اپنے رب کی فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں، یعنی قلم کی قسم کھا کر قلم کو گواہ بنایا جا رہا ہے کہ قلم کی روشنی میں اس بات کی گواہی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، جیسا کہ مخالفین آپ پر الزام لگاتے تھے۔ اور آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں، یعنی آپ کا اجر آپ کے سلسلہ یعنی مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ قرآن سارے کا سارا کس پر نازل ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اور ہم قرآن مجید کا 1 حرف بھی پڑھتے ہیں تو اگر اس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں تو اس کی نیکیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جاتی ہیں۔ اور امت میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی قرآن پڑھتا ہے، دن کو رات کو دیکھ کر، زبانی کچھ حصہ نمازوں میں یا بغیر نمازوں کے، یہ سارے پڑھنے کا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس طرح اس قرآن کے احکامات جو ہم کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا بھی اجر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے ذریعے یہ ہمیں علم ملا۔ پھر اسی طرح آپ کی احادیث ہے، پھر اسی طرح آپ کی سیرت ہے، آپ کی سیرت سے انسپائر ہو کر ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سب اجر میں ہمیں بھی ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کس کو جاتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَكَ أَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کے اجر کا وہ سلسلہ ہے جسے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، کبھی منقطع ہی نہیں ہونا وہ اجر کا سلسلہ۔ اور بلا شبہ آپ یقیناً عظیم اخلاق پر ہے، یعنی آپ کا اخلاق کیا ہے؟
قرآن ہے، قرآن آپ کا اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، اور آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی آپ کے گھر والوں نے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق بہترین تھا، آپ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ کوئی بےہودہ کام یا فحش گفتگو کرنے والے نہ تھے، اور نہ ہی بازاروں میں شور و گل کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معاف کرتے اور درگزر فرماتے تھے۔ تو یہ اچھے اخلاق کی علامات ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان ہوئی۔ اچھا اخلاق ایمان کی تکمیل کرتا ہے۔ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ مومن ہوتے ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام کی خوبصورتی اچھے اخلاق کے ساتھ ہے۔ میزان میں سب سے بھاری نیکی عمدہ اخلاق ہے، اور جنت میں خوبصورت گھر اس کا ہے جو اچھے اخلاق والا ہے، عمدہ اخلاق والا، اس کا گھر ہی جنت میں ملے گا۔ چنانچہ جلدی آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بلا شبہ تمہارا رب بھی زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی زیادہ جاننے والا ہے۔ چنانچہ آپ جھٹلانے والوں کا کہا نہ مانیں، وہ چاہتے کاش آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور کسی ایسے شخص کا کہا مت ماننا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل ہے، یعنی جھوٹی قسم کا سہارا لینے والا بات کو سچی ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے، یعنی کسی کے دباؤ میں آ کر جو قسم کھاتا ہے وہ بہت بڑا مجرم ہوتا ہے۔ وہ دباؤ میں آ کر انسان عموماً سچی ہوئی قسم جو ہے وہ جھوٹی قسم کھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے دباؤ میں آ کر جھوٹی یا سچی قسم کھا لے تو اسے چاہیے کہ اس کے سبب اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں۔ اس لیے قسم بہت سوچ سمجھ کر کھانی چاہیے۔ حماز مشاء بنمیم، بہت تانے دینے والا، چگلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا۔ یعنی یہاں جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کی خصوصیات جس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور دوسری طرف آپ کے دشمن کا اخلاق جو انتہائی بد اخلاق۔ اس کی بد اخلاقی کی یہاں ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ آپ کے اخلاق کی تفصیلات نہیں بتائی گئی، لیکن بد اخلاقی کی تفصیلات یہاں بتائی گئی کہ جو لوگ آپ کے دشمن ہیں وہ خود کیا ہیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھ بھی گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے دشمنی رکھتا تھا، اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ تانے دینے والا تھا، چگلیاں کرتا پھرتا تھا۔ چگلی وہ ہوتی ہے جو لوگوں میں فساد پیدا کر دے، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، باغی بیزار ہوتے ہیں۔ اس لیے چغل خور کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اور چغل خور کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اس لیے تو غیبت اور چغلی صرف دنیا میں ہی نہیں، آخرت کے لیے بھی بہت سخت نقصان دہ ہے۔ دنیا میں بھی فساد پیدا ہوتا ہے اور بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے بہت ہی نقصان دہ چیزیں ہیں، اور ان سے بچنا بھی چاہیے۔ بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہ گار ہے کون؟ ولید بن مغیرہ کی بات ہو رہی ہے۔ سخت مزاج، اکھڑ ہے، پھر اس کے بعد بے نسب بھی ہے، یہ کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ یعنی اس کے تکبر اور بد اخلاقی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مال اور اولاد، یہ دونوں اوور کانفیڈنس ہو گیا پا کے کہ میں اللہ کا بڑا پسندیدہ ہوں۔ عموماً یہی ہوتا ہے جس شخص کے پاس مال آ جاتا ہے اس کے اندر عجیب طرح کی نخوت آ جاتی ہے، اس کے رویے میں تکبر آ جاتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر آخر میں یہی بات بتائی جا رہی ہے، اس بنا پر یہ ساری چیزیں کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس رب نے مال دیا، جس رب نے اولاد دی، اس کا کیا کرنا چاہیے تھا؟ شکر کرنا چاہیے تھا، اللہ کے آگے مزید ہمبل ہو جانا چاہیے تھا۔ ہاں جی، ان کے والد تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 9 اور بعض میں آتا ہے 13 بیٹے تھے اس کے، جس کے اتنے بیٹے اور وہ سردار بھی ہو، اس کے پاس مال کی کثرت بھی ہو اور سب کمانے والے بھی ہوں، تو ایسے شخص کے اندر اس طرح کی باتیں آ جانا کچھ بعید نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں جس کے زیادہ بیٹے ہوں گے اور سب اچھا کما رہے ہوں گے تو اس انسان کی کیا اس کی سوچ ہو جائے گی
لیکن یہ کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے کہ چونکہ یہ سب کچھ ملا ہوا ہے اس لیے ہمارا ایسا رویہ اختیار کرنے کی کوئی کھلی چھٹی بھی مل گئی ہے کہ ہم جس طرح چاہے ظلم ڈھالیں. تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے کیونکہ اکھڑ مزاج انسان جہنم کی نظر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جہنم کے متعلق نہ بتاؤں؟ فرمایا ہر اکھڑ مزاج کینہ پرور اور متکبر. یہاں ہم دیکھیں گے اکھڑ مزاج کا مطلب کیا ہے کہ ذرا سی بات کرے تو فوراً آپ پر برس پڑے، چھوٹی سی بات پر اس کا غصہ ٹریگر ہو جائے اور بد تہذیبی سے بات کرے، بد اخلاقی سے بات کرے. جب ہماری آیات اس پر پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں ہیں، جلدی ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے. کس کی ناک پہ؟ نہیں، ولید بن مغیرہ کی. یقیناً ہم نے انہیں بھی ویسے ہی آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے ہی اس کا پھل ضرور توڑ لیں گے. یعنی ایک واقعہ ہے ایک نیک انسان کی اولاد کا جو نیک تو تھا، خدا ترس تھا، اور اپنی زندگی میں جو بھی اس کے باغ کی آمدنی ہوتی تھی اس میں وہ غریبوں اور مسکینوں کا ایک حصہ نکالتا تھا. لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو بچوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بہت ہی ناسمجھ ہے تھا، وہ مال اوروں میں بانٹ دیتا تھا، ہمارے تو اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، اس لیے ہم مسکینوں سے چھپ کر راتوں رات اپنے باغ کا پھل توڑ لیں گے تاکہ ہمیں کسی اور کو ایک دانہ بھی نہ دینا پڑے. وہ استثناء نہیں کر رہے تھے. چنانچہ تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک عذاب پھر گیا حالانکہ وہ سو رہے تھے تو وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی فصل کی مانند ہو گیا. پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا یہ کہ صبح صبح اپنی کھیتی کو پہنچو اگر تم پھل توڑنے والے ہو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں ہرگز داخل نہ ہونے پائے گا. اور صبح صبح وہ نکلے اس خیال میں کہ وہ مسکین کو روکنے پر قادر تھے، مگر جب انہوں نے اس بات کو دیکھا تو کہا یقیناً ہم ضرور راستہ بھولے ہوئے ہیں بلکہ ہم محروم ہیں. ان میں سے بہتر آدمی نے کہا کیا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے. یہ کس بات کی سزا ملی ان کو؟ صدقہ. ہاں، صدقہ نہیں کیا انہوں نے. پھر وہ ایک دوسرے پر متوجہ ہو کے آپس میں ملامت کرنے لگے. انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم حد سے بڑھے ہوئے ہیں. عسیٰ ربنا یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون. امید ہے ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر باغ دے گا، یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف راغب ہونے والے ہیں. اسی طرح عذاب آتا ہے، یقیناً آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. کاش کہ وہ جانتے ہوتے. یعنی اس واقعے سے سیکھنے والے دو بڑے اہم سبق ہیں. ایک کہ بری نیت رکھنے سے بھی انسان کو بعض اوقات سزا ملتی ہے. یہاں ان کا ارادہ برا تھا، ان کی نیت خراب تھی تو ابھی انہوں نے کیا کچھ نہیں تھا، پھل توڑ کر گھر نہیں لائے تھے، لیکن صرف نیت کی تھی کہ ایسا اور ایسا غلط کریں گے. اللہ نے بری نیت پر کیا کیا؟ پکڑ لیا، سزا دے دی. اس لیے تو انسان کو اپنی نیت اور خاص طور پر دوسروں کی خیر خواہی کے بارے میں ہمیشہ چکنا رہنا چاہیے. بعض کا انسان اپنے دل میں بدگمانی پال لیتا ہے، بعض کا ایسی چیزوں کو جما لیتا ہے کہ جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی. دوسرے کے بارے میں منفی سوچ پیدا کرنے کے اسی پر اپنے عمل اور رویے کو وہ قائم دائم رکھتا ہے اور اس سے بھی وہ بچنا بھی اس سے وہ اس کو بچنا چاہیے تھا کیونکہ اس سے زندگی میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں انسان کے. دوسرے آپ کے خلاف اسی طرح کی بدگمانیاں رکھ سکتے ہیں. دوسرا اہم بات یہ ہے کہ جب ان کے باغ کو نقصان ہوا انہوں نے دیکھا تو اپنی غلطی بھی مان گئے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ ان کی اچھی خوبی تھی کہ ایک مومن کے اندر یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ ہم آپ سے ناراض نہیں، آپ پاک ہیں. ورنہ عموماً جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے. ہاں، یعنی دوسرے لفظوں میں نعوذ باللہ اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کی. یہاں ان لوگوں نے اللہ کو بلیم نہیں کیا بلکہ کیا کیا سبحان ربنا انا کنا ظالمین. اور ہم اچھی امید باغ جل کر دوبارہ لگنا اور پھل دینے کے موقع تک پہنچنا ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا تھے ہوپ فل تھے. امید تھی ان کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر دوبارہ سے ہرا بھرا کر دے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں.
تو کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ بلا شبہ تمہارے لیے اس میں وہی ہوگا جو تم پسند کرتے ہو؟ یعنی تم اپنے عمل کے پیچھے کیا سوچتے ہو کہ تمہارے لیے بخشش کے وعدے یا آخرت میں تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے ہوں گے؟ یہ تمہارے لیے ہمارے ذمہ کوئی عہد ہیں جو قیامت کے دن تک پہنچنے والے ہیں کہ تمہارے لیے یقیناً وہی ہوگا جس کا تم فیصلہ کرو گے۔ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس کا ضامن ہے، یعنی کس نے یہ گارنٹی دی ہے قیامت کے دن تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ ہوگا؟ یا ان کے کچھ شریک ہیں تو وہ اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ استطاعت نہیں رکھیں گے، یعنی جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے آگے جھکتے نہیں، رکوع نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے، قیامت کے دن بھی جب ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے بلکہ محروم رہ جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یب کا کلو مناف، ہر منافق باقی رہ جائے گا، بس وہ سجدہ کرنے کی طاقت ہی نہ رکھے گا۔ اور اسی طرح ریاکار سجدہ نہ کر سکیں گے، یعنی دنیا میں جو لوگ دکھاوے اور ناموری کے لیے سجدے کرتے تھے، جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ تختے کی طرح ہو جائے گی، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، حالانکہ بلا شبہ انہیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ یعنی آپ سوچئے کہ جب سب لوگ سجدے میں ہوں گے اور وہ جانا بھی چاہتا ہوگا تو وہ نہیں جھک سکے گا، باقی سب سجدے میں اور ہم سے سجدہ نہیں ہو رہا، تو کیسی شرمندگی ہوگی وہ۔ اس کے بارے میں ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ ان کو فرض نماز کی طرف اذان اور تکبیر کے ساتھ بلایا جاتا تھا، اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ حیا علی الصلاۃ سنتے تھے لیکن اس پر جواب نہیں دیتے تھے، یعنی نماز کی طرف نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس رمضان میں خاص طور اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور جو بے نمازی ہیں ہمارے رشتہ داروں میں سے ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اور کتنا بھیانک انجام ہوگا بے نمازوں کا، کتنی ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے، کتنی شرمندگی ہوگی ان کے لیے قیامت کے دن۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ ان کے دل نرم ہو جائے اور وہ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھے۔ چنانچہ مجھے اس کو چھوڑ دو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ لے کر جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جائیں گے۔ سنستدرجہم میں استدراج کا لفظ یہاں پہ آیا ہے۔ استدراج ہوتا ہے ہم ان پر نعمتوں کی فراوانی کریں گے اور وہ نعمتوں پر شکر ادا نہیں کریں گے۔ اس کے بارے میں حسن کہتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن پر احسان کر کے ان کو ڈھیل دی گئی اور پھر ان کو پکڑ لیا گیا، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو تعریف کر کے ان کو فتنے میں ڈالا گیا، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے عیبوں پر پردہ ڈال کر انہیں دھوکے میں ڈالا گیا۔ یعنی جب ان کی تعریف ہوئی تو وہ بھول گئے، انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی بہت اچھے ہیں، اور کیا اچھا کرنا، اور سب اس نے برائیاں کی، غلط پر غلط کرتا گیا، اس کے عیب ڈھانک لیے گئے۔ تو وہ دھوکہ ہے، وہ استدراج ہے نفس کا۔ ابو روح کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کوئی غلطی کی، ہم نے انہیں نعمت عطا کی، نئی غلطی پر نئی نعمت، تو انہیں معافی مانگنا فراموش کرا دیا گیا۔ اور جب کوئی حرام کام کر کے، غلط کام کر کے پکڑ نہیں ہوتی اور نعمت مل جاتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ جو میرا غلط کام تھا وہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ غلط تھا، وہ بالکل صحیح تھا، تو پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتا۔ یہی نفس کا دھوکہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دھوکے سے بچائے۔ اور میں ان کو مہلت دوں گا، یقیناً میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ یا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے بوجھل ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے تو وہ لکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کرو اور مچھلی والے کی مانند نہ ہو جانا جب اس نے دعا کی، حالانکہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ مچھلی والا کون تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ اگر اس کے رب کی نعمت نے اسے سنبھال نہ لیا ہوتا تو وہ مذمت کیا ہوا چٹیلے زمین میں پھینک دیا جاتا، پھر اس کے رب نے اسے منتخب کیا، بس اس نیک لوگوں میں شامل کر دیا، اور قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کو اپنی نگاہوں سے ضرور پھسلا دیں گے جب وہ ذکر سنتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً یہ تو بالکل دیوانہ ہے۔ کس کو کہتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر بد لگنا بھی برحق ہے، یعنی آپ سب جو ایسی نگاہوں سے دیکھتے تھے
کہ گویا آپ کے قدم ہی ہلا دیں، آپ کو ثابت قدمی میں خلل ڈال دیں۔ تو اس لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ نظر بد کی دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہاں جی، فلق و ناس بھی، حالانکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ سورہ حاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، حق ثابت ہونے والی، کیا ہے حق ثابت ہونے والی، اور کس نے آپ کو خبر دی کہ کیا ہے حق ثابت ہونے والی؟ یعنی یہ حق ثابت ہونے سے کیا مراد ہے؟ اشارہ ہے قیامت کی طرف۔ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور قیامت کیا ہے؟ فیصلوں کا دن۔ اگلے پچھلے سارے لوگ ایک مقررہ دن میں جمع ہوں گے، اور اس دن آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، لوگ اپنے مقدموں کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ سمود اور عاد نے کھٹکھٹانے والی قیامت کو جھٹلایا تھا، سو جو سمود تھے انہیں ایک ہاتھ سے بڑی ہوئی آواز سے ہلاک کیا گیا، اور جو عاد تھے تو وہ تو سخت ٹھنڈی دھند و تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے، جو قابو سے باہر ہونے والی تھی۔ اس نے اسے 7 راتیں اور 8 دن ان پر جڑ کاٹ دینے کے لیے مسلسل چلائے رکھا۔ سو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس طرح بچھاڑے گئے گویا گری ہوئی کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں، یعنی ٹھنڈی یک تیز ہوا جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، 1 ہفتے کے بعد رکی، ایسے بچھاڑ کر گرائے گئے اس سے لوگ، ہوا نے اٹھا کے پٹخا کر انہیں مارا، جس سے ان کی کھوپڑیاں ہی پھٹ گئیں اور وہ سب کے سب مر گئے۔ کیا آپ ان میں کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتے ہو؟ اور فرعون نے جو اس سے پہلے تھے، وہ الٹائی کی بستیوں نے بھی گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، بس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی سخت گرفت میں پکڑا۔ بے شک جب کوئی پانی حد سے گزر گیا تو ہم ہی نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ یعنی کان کا جو ہے، کان علم کا دروازہ ہے۔ جس طرح دل کی کیفیت ہے وہ معلومات کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح کانوں کو بھی اس صفت سے متصف کیا گیا ہے، یعنی کیونکہ عربی میں کہا جاتا ہے یاد رکھنے والا دل، یاد رکھنے والا کان، کیونکہ کان کا براہ راست تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ دل کے ساتھ، اور علم کان کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے، اور یہ اس کا نمائندہ ہے جو اس تک اس کو پہنچاتا ہے، اور زبان پھر دل کی نمائندگی کرتی ہے۔ یعنی زبان، منہ جو ہے، منہ سے انسان وہ بولتا ہے جو ہمارے کان نے سنا اور وہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ اگر ہم ان سے اچھی باتیں اندر لے جائیں گے تو زبان ہماری کیا بولے گی؟ اچھا ہی بولے گی، اور یعنی اگر ان پٹ اچھا ہوگا تو آؤٹ پٹ بھی اچھا ہوگا۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کو اپنی کمپنی کو اچھا بنانا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے بیچ میں نہ بیٹھے، یا کم از کم بیٹھے تو غیبت، چغلی اور دوسروں کی برائیاں کرتے ہوئے نہ رہیں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے دل بھی اس کے بارے میں برے ہی ہوں گے، اور دل میں پھر برے خیالات جائیں گے، اور پھر جہاں آپ کو موقع ملے گا وہاں آپ کی پچھلی معلومات آپ کے منہ پر غیبت بن کے آ جائے گی۔ چنانچہ جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکنا، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور دونوں ٹکرا دیے جائیں گے، ایک ہی بار ٹکرا دینا، تو اس دن واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا، اور اس دن وہ کمزور بھربھرا ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ یعنی حاملین عرش کی تعداد کتنی ہوگی؟ 8 ہوگی۔ یہ بہت قوی فرشتے ہیں، یعنی فرشتوں میں سے سب سے ہیوج اور بہت زیادہ بڑے، لیکن اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ یعنی جب آپس میں بات کرتے ہیں تو کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ نرمی سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اخلاق۔ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنی بھی بلندی عطا فرما دے، جتنا بھی بڑا کر دے، عرش اٹھانا کوئی معمولی کام ہے، کتنا بڑا کام ہے، تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ نے ان کو اتنے اہم، اتنی بہترین خوبصورت ڈیوٹی پر جما رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیسے ہیں؟ اتنے ہمبل ہیں، اور کہتے ہیں اللہ تیری عبادت کا حق نہ ادا ہو سکا۔ تو 4 فرشتے کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی حملک بعد علمک، اور 4 فرشتے کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک، پاک ہے تو اس بات پر
تیری حمد کے تو اپنے قادر ہونے کے باوجود درگزر سے کام لیتا ہے۔ تو یہ فرشتے مومنوں کے لیے بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں، زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں عرش کا بھی ثبوت ملتا ہے اس آیت سے، قیامت کے دن عرش کے نیچے ہی فیصلے ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگے آپ کو دیا جائے گا۔ اور قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ تو قیامت کے دن عرش کا سایہ پانے والے اعمال کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اور وہ بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس دن اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی عرش کا سایہ ہی ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک اہم بات جو مزید جہاں یاد رکھنے کی ہے کہ کسی تنگ دست کو مہلت دینا، یعنی جو شخص اپنے مقروض کو مہلت دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کو اس کو اتنے بہترین طریقے سے دیں گے، کیونکہ بعض کا کوئی قرض لیتا ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ ضرورت مند ہے، وہ ادا نہیں کر پائے گا، لیکن ہم پھر کیا کرتے ہیں، اس کو پھر بھی دے دیتے ہیں اور چھوڑتے نہیں، معاف نہیں کرتے اس کو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی جان بوجھ کر آپ کو نہ دے، تو یہ الگ بات ہے۔ یہاں تنگ دست کی بات ہو رہی ہے کہ تنگ دست جس کو آپ نے قرضہ دیا لیکن وہ دے نہیں پا رہا، تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ درگزر کر دیتے ہیں۔ درگزر کریں گے تو کس کا سایہ ملے گا ہمیں؟ عرش کا سایہ ملے گا انشاءاللہ۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تم سے کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی۔ کس دن؟ قیامت کے دن کوئی بھی سیکرٹ بات نہیں رہے گی، کوئی بھی چھپی ہوئی بات، کوئی بھی سرگوشی، کوئی بھی کسی قسم کی بات نہیں رہے گی۔ سو جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو چھپا کر غلط کام کر رہے ہوں گے، ان کو بھی سامنے آ جائے گے ان کے اعمال، جنہوں نے نیک کام کیے ہوں گے وہ تو خود نکال کر دکھا دیں گے، کیونکہ انہوں نے اکیلے میں تنہائی میں سب کے سامنے اچھا ہی کیا تھا، تو ان کو نامہ اعمال دکھانے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، بلکہ وہ خوش ہوں گے۔ خوشی کا ایک ان کے اوپر ایک طاری ہوگا کہ آؤ میری کتاب پڑھو۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا آج ہم اپنے نامہ اعمال کے بارے میں کہ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لو پڑھو میری کتاب، یہ میرا اعمال نامہ ہے؟ کیا ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں کہ ہم کل کلا کو قیامت والے دن کسی کو پڑھا سکیں؟ تو صرف ایک دن کے سارے کام لے کر کسی کے سامنے آپ رکھیں، یا کوالٹی ان کو، اور کن کاموں میں ہم لگے رہتے ہیں سارا دن، ہماری باتیں کیا کیا ہیں، خاص طور پر وہ باتیں جو ہم اپنے گھر والوں سے کرتے ہیں، جو ہمارے دل کے خیالات ہیں، یا ہم ان کو دوسروں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، جو زندگی ایسے ہی گزارنی ہے۔ یعنی آپ اپنا جائزہ، اپنا تزکیہ خود ہی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن کو ٹھیک کرے اور ہمیں تنہائی میں بھی اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً میں یقین رکھتا تھا کہ بلا شبہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں، یعنی مجھے یقین تھا کہ نامہ اعمال سامنے آنے والا تھا۔ تو عقل مند کون ہے پھر؟ جو یوم حساب سے خوف کھاتا ہے، نامہ اعمال کے ملنے میں خوف زدہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کے اندر ایمان بڑھتا ہے، اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، اسے اپنے نفس کی کوتاہیاں بہت محسوس ہونے لگتی ہیں، اس کو اپنی غلطیاں بہت نظر آنے لگتی ہیں۔ تو عقل مند کے لیے اتنا بھی خوف کافی ہے جو اس کو عمل پر آمادہ کر دے، اپنی اصلاح پر آمادہ کر دے۔ پھر وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھل قریب ہوں گے۔ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجے تھے۔ یعنی تو اپنے ہی اعمال ہوں گے جو وہاں نعمتوں کی شکل میں نظر آئیں گے، لیکن جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا اور میں نہ جان پاتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش وہی مجھے موت فیصلہ کن ہوتی، میرا مال میرے کام نہ آیا۔ یعنی میں ساری زندگی مال کے پیچھے بھاگتا رہا اور آج میرا مال کچھ بھی کام نہیں آ رہا۔ اس کو کس ہاتھ میں نامہ اعمال ملا؟ بائیں ہاتھ میں۔ میری حکومت مجھ سے برباد ہوگی، پکڑو اسے توک ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو۔ ایک ایسی زنجیر ہے جس میں پیمائش 70 ہاتھ ہے، اس کو جگڑ دو، یعنی جہنم کی آگ، اور پھر اوپر سے زنجیروں میں بندھا ہوا انسان کہ ہل بھی نہ سکے۔ وہ عظیم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا تھا، یعنی ایک تو کافر کی سزا ہوگی جو ماننا ہی نہیں چاہتا، اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ تو ایمان اور کھانا کھلانے کے درمیان
ایک تعلق ہے۔ ابو درداء اپنی بیوی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کی ترغیب دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایمان لا کر آدھی زنجیر اتار پھینکی ہے، کیا ہم باقی کی آدھی بھی نہ اتار پھینکے، یعنی ضرورت مندوں کو کھانا نہ کھلائے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں تو بھنا ہوا گوشت ہونا چاہیے، شوربہ تو بالکل ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں تو پتلا شوربہ تو بالکل نہیں پسند ہے۔ یعنی جو تم نے اتار کر کاٹ کر رکھ دیا کہ یہ کھانے کا نہیں، وہی رکھ دو، کیونکہ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہوگا کہ غریب مسکین کچرے کے ڈھیروں میں سے بھی کھاتے ہیں، وہاں سے بھی اٹھا کے کھاتے ہیں، بھوک ان کو اتنا مجبور کر دیتی ہے اور وہ مردار تک کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ مال اور دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ ہے، یعنی جیسے گرینری سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے، مال اور دولت پا کر بھی انسان کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ مسلمان کا وہ مال کتنا ہوتا ہے جسے وہ مسکین و یتیم اور مسافر کو دے۔ مسکین پر دروازہ بند کرنے پر اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اس لیے ابو شمام خزوی اپنے چچا کے بیٹے سے روایت کرتے ہیں کہ جو اصحاب رسول میں سے تھے کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئے، پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو مسلمان کے امور کا ذمہ دار بنے پھر وہ اپنا دروازہ مسکینوں، مظلوموں اور ضرورت مندوں کے سامنے بند کر دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے اس کی ضرورت، اس کے فکر کے سامنے بند کر دے گا، خاص طور پر مجبوری کی حال میں جب وہ سب سے زیادہ اس کا ضرورت مند ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھلے رہیں تو ہمیں اپنے دل کے دروازے خیر کے کاموں کے لیے کھولنے پڑیں گے انشاءاللہ۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، سو آ جاؤ اس کا کوئی غم خوار دوست نہیں، کیونکہ خود غرض لوگوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا، صرف اپنے مزے کے لیے جیتے ہیں، صرف اپنے فائدے کے لیے سوچتے ہیں اور دوسرے کے لیے کچھ نہیں سوچتے، لہٰذا ان کا بھی کوئی کام نہیں ہے، ان کے بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور اس کا ایک قصور کیا تھا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ وہ ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحثیں کیا کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جنہیں تم دیکھتے ہو، ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، یعنی کتنی چیزیں زمین پر ایسی ہیں جسے ہم نہیں دیکھ سکتے، زمین کی تہوں میں، پہاڑوں کے اندر خزانے ہیں، سمندر کی تہوں میں خزانے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے اس نے کیا کچھ پیدا کیا ہے، آسمانوں میں کیا ہے، ستاروں کے علاوہ بھی کیا چیزیں ہیں اور زمین کی تہوں میں کیا چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ یقیناً وہ ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے، انہ لقول رسول کریم، اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو، یہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور اگر وہ ہم پر کوئی بات گھڑ لیتا تو یقیناً ہم اس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے، پھر یقیناً ہم اس کی رگیں جاں کاٹ دیتے، اور پھر تم میں سے کوئی بھی اسے روکنے والا نہ ہوتا، اور یقیناً وہ اس کے لیے بلا شبہ ایک نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں، اور یقیناً ہم ضرور جانتے ہیں کہ بلا شبہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور بلا شبہ یقیناً وہ کافروں کے لیے پچھتاوا ہے، اور یقیناً وہ بالکل یقینی حق ہے۔ چنانچہ آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔